نومولود بچوں کے احکام کے سلسلہ میں انشاءاللہ العزیز آج عقیقہ کے احکام بیان کریں گے۔ عقیقہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی اس کا رواج تھا، جیسا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم بچے کی طرف سے جانور ذبح کرتے اور اس کا سر جو ہے وہ مونڈ کے اس کا خون جو ہے وہ اس کے سر پہ ہم لگایا کرتے تھے۔ اسلام کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ ہم خون نہ لگائیں، چنانچہ ہم ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد جو بچے کا سر جو ہے وہ حلق کرنے کے بعد اس پر زعفران لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام سے پہلے بھی عقیقہ جو ہے وہ عرب میں اس کا رواج تھا۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ ابن منظور ان کی کتاب ہے لسان العرب، لغت کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وَأَصْلُ الْعَقِيقَةِ الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ حِينَ يُولَدُ، کہ عقیقہ اصل میں بچے کے سر کے بالوں کو کہتے ہیں، یعنی جن بالوں کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ان بالوں کو اصل میں عقیقہ کہتے ہیں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ تِلْكَ الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ فِي تِلْكَ الْحَالِ عَقِيقَةٌ، اور پھر جو بچے کے بال مونڈنے کے وقت جو بکری ذبح کی جاتی ہے پھر اس کو بھی عقیقہ کہہ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ذبح کی جاتی ہے جب بچے کے سر کے بال جو ہے وہ مونڈے جاتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ عقیقہ کرنا جائز ہے، مستحب ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا واجب ہے، بعض نے کہا جی کہ یہ مستحب ہے، بعض نے کہا جی یہ کم از کم سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اصل میں اس کے حکم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ وضاحت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی رکھا ہوتا ہے۔ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق، 7ویں دن اس کی طرف سے جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا اور اس کے سر جو ہے وہ اس کے بال اتارے جائیں گے۔ تو اس حدیث کے جو یہ لفظ ہے کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر بچہ وہ رہن میں ہے، وہ گروی ہے، وہ باندھا ہوا ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا عقیقہ ضرور کرے۔ جس کے پاس استطاعت موجود ہے وہ اپنے بچے کا عقیقہ ضرور کرے۔ تو باقی یہ کہ اس کا حکم کیا ہے، بس جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی اور آپ کا فعل اور آپ کا عمل اس میں ثابت ہو گیا اور صحابہ کرام کا عمل اس میں ثابت ہو گیا، تو میرے خیال میں اتنی لمبی تفصیل میں جانے کی بجائے یہ عقیقہ کر ہی لینا چاہیے۔ رہا سوال کہ ایک شخص ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آگے مزید گفتگو کریں گے۔ عقیقہ جو ہے اس کے کرنے کے کتنے فوائد ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ المودود فی احکام المولود اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو کی ہے۔ ان میں سے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ عقیقہ کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سنت پہ عمل ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے عقیقہ کیا اور کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے کی طرف سے اس دنیا میں آنے پر وہ ایک قربانی ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ بچے کو اسی طرح پہنچتا ہے جس طرح دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح جو بچے کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، ساری زندگی اس بچے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسرا یہ
کہ یوں سمجھے وہ بچہ بندھا ہوا تھا، وہ بچہ جو ہے وہ رہن میں تھا یا گروی رکھا ہوا تھا، تو اس کا جب عقیقہ کر دیا گیا گویا کہ اس کو رہائی مل گئی۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ ایک فائدہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے کہ مرتہن بعقیقۃ، یہی کافی ہے اس کے وہ عقیقہ کرنے کے لیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ رہا ہو جاتا ہے۔ چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح یہ بچے کی طرف سے فدیہ ہو جاتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا جب ان کو حکم دیا قربانی کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ایک مینڈا بھیج دیا، اور جس طرح وہ مینڈا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے فدیہ ہو گیا تھا، اسی طرح یہ جانور بچے کی طرف سے فدیہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں رشتہ دار اور دوست ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، یا ان کو تحفہ دے دیا جاتا ہے یا ان کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، چاہے وہ تحفہ دے دیا جائے یا ویسے کھانا کھلا دیا جائے، یہ دونوں فائدے ہی جو بہت عظیم الشان ہیں۔ اور چھٹا اس کا فائدہ یہ ہے عقیقہ کرنے کا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا اظہار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کو بیان کیجئے۔ تو اس طرح اللہ کی نعمت کا بیان بھی ہو جاتا ہے اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند فائدے، بلکہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یہ بڑے بڑے جو چند فائدے جو ہیں وہ ہم نے ذکر کر دیے۔ تو عقیقہ جو ہے یہ کرنا کس وقت ہے، اس کا وقت ہے کون سا ہے؟ حدیث میں واضح لفظ ہے، آپ نے فرمایا کہ یذبح عنہ یوم السابع، کہ 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ تو 7واں دن جو ہے یہی بچے کے عقیقے کا جو ہے وہ صحیح دن ہے۔ اب یہ کہ 7ویں دن سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد کہ بچہ جس دن پیدا ہوا ہو اگلے ہفتے میں اس سے ایک دن پہلے، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اگلے ہفتے میں اس سے ایک دن پہلے اس کا عقیقہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جمعے کے دن پیدا ہوا تو ایک دن پہلے کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو جمعرات کے دن اس کا عقیقہ ہوگا۔ اور اگر اتوار کو پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ اگلے ہفتے میں ہفتے کے دن ہوگا۔ اور رہا یہ کہ بچہ رات کو پیدا ہوتا ہے تو رات جو ہے وہ اگلے دن کے ساتھ ہی شامل ہوتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ رات اگلے دن کے ساتھ، سورج غروب ہونے کے بعد اگلا وہ رات جو ہے وہ اگلے دن کے ساتھ شمار ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے وہ 7ویں دن کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں کر سکا 7ویں دن تو وہ کیا کرے؟ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں آپ نے فرمایا کہ العقیقۃ تذبح ل7 او ل14 او ل14 او ل21، یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کیا جائے گا یا 14ویں دن یا 21ویں دن۔ تو یہ 7 کا اعتبار کیا جائے گا۔ صحیح تو یہ ہے کہ یہ 7ویں دن ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہیں ہو سکا تو وہ 14ویں دن کرے، اگر 14ویں دن نہیں ہو سکا تو 21ویں دن کر لے۔ اور 21 کے بعد سارے دن ایک جیسے ہیں، 21 کے بعد پھر سارے دن ایک جیسے ہیں، پھر وہ 22ویں میں کرے، 24ویں میں کرے، جس میں بھی ممکن ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عقیقہ وہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے حتی الامکان، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر میں نے ذکر کیا، اور یہی اہل علم کا بھی عمل اسی پہ رہا، جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام العقيق يوم السابع فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فان لم يتهيأ عق عنه يوم 21۔ وہ یہاں پہ آ کے 21 کے دن پہ آ کے وہ بھی ٹھہر گئے۔ فرماتے ہیں کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ 7ویں دن کیا جائے گا، 7ویں دن نہ ہو تو 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ انسان کا معاملہ کو ایسا بن جاتا ہے
کہ وہ مطلب وقت پہ پہنچ نہیں پاتا، یا کوئی مسائل اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں، یا استطاعت اس کے پاس نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرے؟ تو اسی طرح کے ایک سوال اسی طرح کا شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ ان سے کیا گیا۔ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ میں کسی اور ملک میں ہوں، میرے گھر والے اپنے ملک میں دوسرے ملک میں کام کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ عطا فرمایا ہے، اب اس کا عقیقہ فوری طور پر میں جا نہیں سکتا، 1 مہینے سے پہلے میرے لیے ممکن نہیں ہے میں گھر جاؤں، تو میں کیا کروں؟ کیا میں جا کے اس وقت عقیقہ کر لوں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ مہینے بعد جاتے ہیں اور اس وقت جا کے عقیقہ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ممکن ہو کہ آپ اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں کسی کو اس کی ذمہ داری دے دیں کہ وہ عقیقہ کر دے، تو یہ افضل ہے کہ وہ اس کے وقت پہ ہو جائے۔ اگر اس طرح ممکن ہے تو اس کو وقت پہ کر لے، اگر لیٹ کر لے تو پھر جیسا وہ ممکن ہے وہ ویسا ہی کر لے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنا ہی چاہیے۔ عقیقہ کس جگہ پہ کیا جائے؟ عقیقہ کس جگہ پہ کیا جائے؟ ہمارے ہاں ایک رواج ہے بڑا عجیب و غریب سا، کہ بچی جو ہے وہ پہلا بچہ اس کی پیدائش کے وقت اس کے والدین لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اس کی جو ہے وہ یہ سارا معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بعض دفعہ تو مطلب اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی اور جگہ پر ہے اور بچے کا والد کسی اور جگہ پر ہے، تو عقیقہ کس جگہ پہ کرنا چاہیے؟ بحیثیت جواز یہ برابر ہے، وہاں جہاں بچہ ہے وہاں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، اور جہاں بچے کا والد ہے وہاں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ ان سے پوچھا گیا کہ افضل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوا ہے عقیقہ وہاں پہ کیا جائے، اگر دوسری جگہ پہ کر لیا جائے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوا ہے عقیقہ وہیں پہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ عقیقہ کون کرے؟ عقیقہ کون کرے؟ عقیقہ جو ہے یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ والد یہ بچے کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کا والد اس کی طرف سے جو ہے وہ عقیقہ کرے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ والد میں استطاعت نہیں ہے، تو ان کی طرف سے کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی جس کے پاس استطاعت ہے رشتہ داروں میں وہ عقیقہ کر لے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کی طرف سے عقیقہ کیا، جبکہ آپ نانا تھے، باپ تو علی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عقیقہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جیسے سنن نسائی میں ہے کہ عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کی طرف سے 2 مینڈے، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں چھترا کہتے ہیں، آپ نے 2 مینڈے ان کی طرف سے قربانی کیے، جبکہ آپ نانا تھے۔ تو اس طرح اگر باپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو یا کوئی معاملہ ایسا ہے وہ عقیقہ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، تو بچوں کا دادا کر دے، ان کا چچا کر دے، یا ان کا ماموں کر دے، یا ان کا نانا کر دے، تو یہ بھی جائز ہے، اور اس طرح بھی عقیقہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل عقیقہ جو ہے وہ بچے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ ہونا چاہیے، تو وہ عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مثلا ایک عورت ہے، بیوہ ہے، تو بعد میں خاوند فوت ہو گیا، بعد میں بچہ پیدا ہوا، اب وہ عورت کر لے تو بچے یا اپنے خاوند کے مال میں سے کر دے، تو یا عورت خود کر لے۔ اسی طرح مطلقہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو بچہ بعد میں پیدا ہوا، باپ کی ذمہ داری تب بھی ہے کہ وہ عقیقہ کرے، لیکن اگر نہیں کرتا، جس طرح آج کل ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت زیادہ شقاوت پائی جاتی ہے، تو اگر وہ نہ کرے تو وہ ماں کر لے، یا جو ہے ننیال میں سے کوئی بھی کر لے، تو اسی طرح جائز ہے۔ تو بلکہ انسان اپنی طرف سے عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی نہیں کر سکا تو وہ خود کر لے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو اعلم انہ لم یعق عنی لعققت عن نفسی، اگر مجھے پتہ چلے نا کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا تو میں اپنی طرف سے عقیقہ جو ہے وہ خود بھی کر لوں گا۔ تو عقیقہ جو ہے وہ اگر نہیں ہوا تو خود بھی انسان اپنا کر سکتا ہے،
بڑے ہونے پہ بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، اور انسان اگر دیکھے کہ اپنا اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ خود بھی کرے. جیسے نبی علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعد ما بعث، کہ نبی علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا تھا. اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ چاہے جتنی بھی بڑی عمر کا ہو جائے، اب نبی علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے بعد 40 سال میں ملی، تو اس کے بعد کس عمر میں کیا یہ تو علم نہیں، لیکن آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا ہے. تو اس لیے عقیقہ جو ہے وہ انسان کو اگر یہ پتہ چلے کہ میری طرف سے نہیں ہوا تو خود اپنی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص ہے وہ مطلب نو مسلم ہے، پہلے مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہوا، تو مسلمان ہونے کے بعد جو کام کرے ان میں سے اس کو چاہیے کہ ایک کام یہ بھی کرے کہ اپنی طرف سے عقیقہ کرے، تاکہ وہ اس کی جان جو رہن میں ہے وہ اس کو بچا لے. اب یہ معاملہ کہ رہن سے کیا مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود، کہ ہر بچہ جو ہے کل غلام مرتہن بعقیقتہ، وہ مرتہن ہے، وہ گروی ہے. تو علماء نے اس کے معنی جو ذکر فرمائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گروی سے مراد یہ ہے یا بند کیے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا ہوگا نا، اگر وہ بچہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تو اپنے والدین کے لیے وہ سفارش نہیں کر سکے گا، اس کو سفارش سے روک دیا جائے گا، اس کو سفارش سے روک دیا جائے گا. اور دوسرا گروی کیا ہے کہ وہ شیطان کے چنگل میں ہے، شیطان جو ہے ہر وقت اس کی رسائی اس تک ہے، اور اس لیے عقیقہ جب کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ اس کی طرف سے جانور جب ذبح کیا تو جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کے اور اس بچے کے درمیان جو ہے وہ ایک پردہ حائل کر دیا. اب وہ اس بچے تک نہیں پہنچتا کیونکہ اس کی طرف سے جو ہے وہ جانور ذبح کر دیا جائے گا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ کس چیز سے کیا جائے گا، عقیقہ کس چیز سے کیا جائے گا. یہ عقیقہ کے سلسلے میں اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس بارے میں لوگوں میں بہت زیادہ لا علمی ہے کہ عقیقہ کس چیز سے کیا جائے گا. اب احادیث کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے، تمام احادیث میں ایک لفظ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ شاتان، یا عن الغلام شاتان و عن الجاریۃ شاتن، کہ بچے کی طرف سے 2 بکریاں یعنی بکرا بکری، اور جو ہے بچی کی طرف سے 1 بکری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شات کا لفظ جو ہم نے ترجمہ بکری کیا ہے یہ کس چیز پر اطلاق ہوتا ہے، جبکہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے کیے تھے. تو لفظ شات جو ہے یہ بکری پر، بکرا ہو یا بکری، اور اسی طرح چھترا اور دمبا، یہ تینوں چیزوں پر لفظ شات بولا جاتا ہے، یعنی بکرا، چھترا اور دمبا تینوں پر لفظ شات جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اب وہ مذکر ہو یا مؤنث اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یضرکم الذکران کن ام اناثا، وہ بکریاں ہوں یا بکرے ہوں تمہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ کرنا چاہیے کہ جو بچے کی طرف سے کیے جائیں نا وہ تقریباً ایک جیسے ہوں، وہ تقریباً ایک جیسے ہوں. یعنی ایک جیسے مراد کیا، ایک نہیں کہ وہ ایک بہت چھوٹا ایک بہت بڑا. اگر چھوٹے لیے تو دونوں چھوٹے ہوں، بڑے ہوں تو دونوں بڑے، درمیانے ہوں تو دونوں درمیانے، یعنی دکھنے میں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، ملتے جلتے ہونے چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر وہ بکریاں لی ہیں تو بکریاں ہوں، بکرے ہیں تو بکرے ہوں، دونوں. تو اس طرح جو بچے کی طرف سے کیے جائیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، یعنی ملتے جلتی ان کی شکل ہونی چاہیے، مذکر ہو یا مؤنث اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی کی شروط اس میں ہونی چاہیے، لیکن یہ درست نہیں ہے. قربانی کی شرطیں اس کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ جو اگر چھوٹے بھی ہوں جیسے ہم کھیرے کہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہیں. تو اس میں یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ چھوٹے بھی جو ہے وہ ایک انسان اس کے پاس استطاعت نہیں ہے جو ہے وہ بڑے بکرے وغیرہ کرنے کی، تو وہ چھوٹے بکرے کر لے، جتنے بھی چھوٹے جو ہے وہ کھانے کے لائق ہوں تو وہ کر لے، تو اس کی طرف سے انشاءاللہ عقیقہ جو ہے وہ ہو جائے گا.
اور باقی یہ کہ جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہے یا گائے ہے تو ان کی طرف سے ان کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث میں واضح لفظ ہے شاتان مکافاتان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگی نہیں، سنت جو ہے وہ شات کی ہے، کہ یعنی کہ وہ بکریاں کیا جائے، بکرے کیے جائیں، یہی کیے جائیں۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے کہ مجھے اونٹ، اور اس سلسلے میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ آگے کے آگے پھر چلتے جاتے ہیں اور ایسے چور دروازے تلاش کرتے ہیں کہ جی قربانی پہ ہم نے گائے لے لی ہے، ایک حصہ اس کا جناب ہو گیا وہ قربانی کا، باقی 6 حصے ہمارے عقیقے ہو گئے۔ تو یہ ایسا عقیقہ جائز نہیں ہے۔ نہ اونٹ آپ پورے کا پورا بھی کر لیں نا تو وہ بھی درست نہیں ہے، گائے پوری کی پوری کر لیں، 2 گائیں کر لیں، 2 اونٹ کر لیں، تو جو حدیث میں جو لفظ ہیں ان کا ہی اہتمام کرنا چاہیے، انہی کے ساتھ جو ہے وہ عقیقہ ہوگا۔ اس لیے جو حدیث میں جو لفظ آتے ہیں انہی کا اہتمام کریں اور اسی کا جو ہے وہ اسی سنت پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، عقیقہ کے مسائل کے سلسلے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے کیے جائیں گے۔ ایک شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے 2 بکرے کرنے کے، اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ یہ کرے جتنی استطاعت ہے اتنی کر لے، یعنی اس کے پاس اگر 1 بکرا یا 1 بکری کرنے کی استطاعت ہے تو وہ وہی کر لے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اسے توفیق نصیب فرمائے وہ دوسرا بھی کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاتقوا اللہ مستطعتم، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اتنا کر لیا کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، لیکن اگر میں تمہیں کسی کام سے منع کروں تو رک جانا ہے، منع رک جانا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آدھا رک جانا ہے اور آدھا کر لینا، نہیں، جب شریعت میں جس کام سے منع کیا جائے اس سے پورے کا پورا رکنا ہے، اور جب کسی کام کا حکم دیا جائے تو جتنی استطاعت ہے انسان اتنا کام کر لے۔ اور یہ اصول جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے کہ انسان اتنا کام کر لے جتنی اس میں استطاعت ہے، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کام انسان پورا نہیں کر سکتا تو اس کو آدھا بھی نہ چھوڑے کہ جی میں پورا نہیں کر سکتا تو آدھا کیوں کروں، نہیں، جو پورا نہیں کر سکتا ہے وہ آدھا کر سکتا ہے تو آدھا کر لے۔ تو اس طرح اگر کسی کے اندر استطاعت نہیں ہے 2 بکریاں کرنے کی تو وہ 1 بکری کر لے، اور دوسری بکری جو ہے وہ اس وقت کر لے جس وقت اللہ اس کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس نا مطلب استطاعت نہیں ہے تو کیا وہ قرض لے کے عقیقہ کر سکتا ہے؟ قرض لے کے عقیقہ کر سکتا ہے؟ تو یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی وہ بیان بڑی خوبصورت انہوں نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی، فرماتے ہیں کہ اگر ایک کسی شخص کو یہ امید ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کر دے گا بعد میں، تو وہ قرض لے کے جو ہے وہ عقیقہ کر دے، جس طرح دنیا کے دوسرے معاملات چلاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے جیسے کسان ہیں تو ان کا ایک سلسلہ پورا سال 2 فصلوں پہ ان کا سلسلہ چلتا ہے، وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ 4-5 مہینے ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ قرض لے کے معاملات اپنے چلاتے ہیں، جس سے فصل آتی ہے تو وہ سارے ادا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان ہے، اس کا کاروبار ہے، جی میرا فلاں سیزن ہوتا ہے تو اس سیزن میں میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں ادا کر دوں گا، اور وہ اسی طرح اس کو سلسلہ چلتا ہے۔ جس شخص کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ قرض کو واپس کر سکتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ فلاں میری کمیٹی نکلے گی یا فلاں میرے پیسے آئیں گے یا سیزن آئے گا یا فصل آئے گی تب میں ادائیگی کروں گا، تو جس طرح دوسرے چیزیں جو ہے وہ قرض لے کے دوسرے معاملات حل کرتا ہے تو یہ بھی حل کر لے۔ اور اسی سلسلے میں ایک مسئلہ کہ جو عقیقہ ہے اس کا گوشت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اس کو تقسیم کرے، اس کو پکائے، اس کو کھائے، یا کس طرح اس کے ساتھ کرے۔ تو بات یہ ہے کہ احادیث میں اس سلسلے میں کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، جس طرح قربانی کے سلسلے میں ہے اس میں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عقیقہ جو بنیادی طور پر
کہ یہ کیا چیز تھی، اور یہ عقیقہ حقیقت جو عرب میں اسلام سے پہلے بھی مروج تھا، یہ اس کھانے کو کہتے تھے جو بچے کی ولادت کے بعد اس کے سر جو ہے وہ منڈوانے کے بعد وہ جو کھانا پکایا جاتا تھا۔ تو یہ اصل میں یہ کھانا ہی ہے، وہ انسان اگر خود بھی کھا لے گا نا تو پھر اس کے جائز تو ہے، لیکن جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ بہتر یہ کہ انسان جتنا صدقات و خیرات کرے، یہ بچے کے لیے بھی افضل ہے اور بچے کے والدین کے لیے بھی افضل ہے۔ وہ اس گوشت کو خود بھی کھائے، رشتہ داروں میں تقسیم بھی کرے، اور غرباء اور مساکین سب کو دے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کو گوشت دے کی صورت میں دے یا اس کو پکا کے دے، تو بہتر جس طرح مرضی کرے گی، اس کے لیے اس کا اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ پکا کے اس کا کھانا کھلائے گا تو ظاہر بات ہے اس میں جو اس کے اوپر اس کا جو خرچہ ہوا ہے، یا اس کے اوپر جو محنت ہوئی ہے، یا جن کو کھلایا گیا ہے وہ جو آسانی سے انہوں نے کھا لیا، تو یہ اس کے صدقات میں ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی شخص لیتا ہے، عقیقہ کرتا ہے، اس کو پکاتا ہے اور پکا کے لوگوں کو کھلا دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے، یا سالن لوگوں کے گھروں میں بھیج دیتا ہے، آرام سے وہ اس کو کھا لیتے ہیں، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر وہ کچا گوشت بھی تقسیم کرے تو یہ بھی افضل ہے، وہ خود کھائے کسی کو دے، تو اس میں کوئی تقسیم جو ہے وہ واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ اس طرح جس طرح کوئی کرنا چاہے یہ اس کے اختیار ہے۔ تو لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عقیقہ جو ہے وہ عقیقہ ہی کرنا چاہیے، عقیقہ کی جگہ پر صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص عقیقے سے زیادہ قیمت کی کبھی صدقہ کر دیتا ہے تو وہ عقیقہ نہیں ہوتا۔ عقیقہ جو ہے وہ جانور ہی ذبح کیے جائیں گے، جس طرح ہم نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ عقیقہ کے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو کیا، یعنی 7ویں دن عقیقے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس میں میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر نہ بھی یہ جو ہے وہ مستحب ہے یا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ اگر 7ویں دن سے پہلے بچہ فوت ہو تو اس کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بچہ مرتہن جو ہے وہ رہن سے، وہ گروی پن سے نکل آتا ہے، تو جیسے بعض علماء نے کہا کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا وہ بچہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو اگر وہ بچہ فوت ہو جائے اس کی طرف سے عقیقہ کر دینا بہتر ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے سفارش کرنے کا جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور یہی فتویٰ جو ہے وہ سعودی عرب کی علماء کی جو بڑی کمیٹی ہے اللجنہ الدائمہ، ان کا بھی یہی جو ہے وہ فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ جو ہے وہ نکاح کے بغیر اس دنیا میں آتا ہے، یعنی وہ بچہ جو ہے وہ غلط کاری کے سلسلے میں مطلب وہ دنیا میں آتا ہے، تو عقیقہ تو اس کی طرف سے بھی کیا جائے گا، اس کی ماں عقیقہ کرے گی، کیونکہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے اور وہ جو ہے وہ ایک نیک صالح انسان بن جائے، تو اس لیے ایسے بچے جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی عقیقہ کرنا چاہیے۔ یہ چند احکام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ بہت سارے بیماروں کے بارے میں کہا گیا، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جو لوگ بچوں کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کرے، ان کی جولیوں کو بھر دے۔ جن کو اولاد نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما، ہر نیکی سے ہم کو حصہ عطا فرما، ہر برائی سے ہم کو محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔